الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم حاضرین، آخرت پر ایمان ہمارے ایمان کی 6 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اس کی تفصیل سے قطع نظر اس ایمان کا اثر انسانی زندگی پر کیا ہوتا ہے اگر ہم سرسری طور سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو بہت کھل کر سامنے آتا ہے کہ اس حوالے سے ان کی زندگی کا سب سے اہم ٹارگٹ، مقصد اور ان کی نگاہوں کے لیے سب سے زیادہ اہم اور توجہ دینے کا مرکز یہی معاملہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ہمیں آخرت میں نجات دے دے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی احادیث ذکر کی جائے، آپ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے بارے میں کتنی فکر کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ میری اور تمہاری مثال، صحابہ سے کہتے تھے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے آپ کا یہ خطاب. میری تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ روشن کی، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے، آگ روشن کی اور یہ پتنگے پروانے اس پر گرنے لگے. وہ آدمی ان پرندوں کو، پروانوں کو روک رہا ہے کہ اس آگ میں نہ گریں، جل نہ جائیں، لیکن وہ مانتے ہی نہیں، گرے جا رہے ہیں. ایسے ہی میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم میرا ہاتھ چھوڑا کر اس میں گرے جا رہے ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر ہم دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ، آج کی زبان میں کہیں سب سے زیادہ سیریس اسی بات پر ہوتے تھے، اور ایک بندہ مومن کو ہونا بھی چاہیے. کیونکہ ہم کچھ بھی دنیا میں حاصل کر لیں، کتنی بھی ترقی کر لیں، جائیداد منصب بنا لیں، کچھ بھی حاصل کر لیں، موت کا علاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کے آنے کے بعد ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ساری قوت اور تدبیر اختیار کرنے کے باوجود. کتنے بھی اسباب ہو، کیسے بھی ڈاکٹر ہو، کیسی بھی مشین ہو، ایک سانس ہم نہیں بڑھا سکتے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو، آپ کو اور ہم کو اس سے بہت مقامات پر بار بار ڈراتے تھے. لو تعلمون ما اعلم، آپ کا ایک ارشاد ہے جو آپ نے بارہا سنا ہے، یہ تذکیر سمجھیے، اور اس سبق کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے. قرآن نے دہرایا ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے. دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑ کے ہم آخرت کو، موت کو بھول جاتے ہیں، جنت اور جہنم کو فراموش کر دیتے ہیں. اگر ہم اسے یاد رکھیں تو ہماری زندگی ٹریک پر اور صحت پر رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح مسجد میں خطبے میں، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وہ بات جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے. اب اس کے 2 الفاظ ہیں، ترمذی میں الگ ہیں، بخاری مسلم میں الگ. آپ نے جنت و جہنم کا ذکر کیا، صحیحین کی روایت میں ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کے جیسا منظر مسجد میں کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے بیان کے بعد صحابہ کرام اپنے پیروں میں اپنے سر ڈال کر ہچکیاں باندھ کر رو رہے تھے، مسجد میں ہچکی گونج رہی تھی. ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ نے یہ جب کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو رو گے بہت زیادہ، بہت کم ہنسو گے. آگے فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلی کی بھی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، آسمان چرچرا رہا ہے. اور اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو اپنے گھروں میں، بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے، میدان میں نکلو گے اور اللہ سے گڑ گڑاتے رہو گے. صحابہ کرام
اس منظر کو، قرآن کی آیتیں سنتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ذکر ہوتا، غور و فکر کرتے، رونے لگتے، زار و قطار روتے، داڑیاں بھیگ جاتی۔ حضرت عثمان غنی قبر پر روتے تھے، کہتے تھے آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں معاملہ ٹھیک ہے تو آگے بھی سب ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ ابو ذر غفاری حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بیچ میں ان کی زبان سے نکلتا ہے، یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، کاش کہ میں درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، انسان نہ ہوتا، حساب و کتاب نہ ہوتا۔ عمر فاروق کہتے ہیں صحیح بخاری میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ دونوں کے بیٹے بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ کاش قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جنت نہ دیتا جہنم سے نجات دے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے میں اس بات پر ہماری زبان میں کہیں فوکس کرتے تھے، اور کیوں نہ کریں، یہ اللہ کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت آخرت کا کس انداز میں ذکر کیا ہے، سنجیدگی سے پڑھیے قرآن میں ترجمے کے ساتھ۔ میں آج کے مختصر سے وقت میں، خطبے کا بڑا محدود وقت ہوتا ہے، چند آیتیں اللہ نے جو آخرت کی اور جہنم کی منظر کشی کی ہے اس پر نظر ڈالیے، اپنا جائزہ لیجیے۔ ہمارے اپنے آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ جس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ جس بات کا ٹینشن لینا چاہیے، دنیا میں ہر انسان کو مرنا ہی ہے، لٹ جائے، مر جائے، کسی بھی طریقے سے موت آئے، یہاں موت کا علاج تو ہے ہی نہیں کسی انسان کے پاس۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم برزخ اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور یہ بڑا سوال ہے کہ جب ہم اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے تو وہ کون سا راستہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ فوکس اسی پہ ہونا چاہیے۔ زندگی میں سب سے زیادہ سیریسنیس اور سنجیدگی اسی بات پر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا، سورہ حج کی پہلی آیت پڑھیے، دہلا دینے والا انداز، یا ایھا الناس، اللہ نے فرمایا اے لوگو، مومنوں نہیں کہا، دنیا کے تمام انسانوں کو کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، عظیم چیز ہے۔ یوم ترونھا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ غور کیجئے گا، نبی اللہ کا ارشاد ہے، تشریح کا موقع نہیں ہے زیادہ لمبی چوڑی، دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ماں سب سے پہلے اپنے بچے کو سمیٹتی ہے کہ میرا بچہ محفوظ رہے، میں تکلیف میں آ جاؤں چل جائے گا لیکن بچہ محفوظ رہے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو دودھ پلانے والی مائیں، وہ انسانوں کی ہو یا غیر انسانوں کی، اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو وضع کر دے گی، گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ مدہوش ہیں، نشے میں لگیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن حقیقت میں وہ نشے میں یا مدہوشی میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ہاں اللہ کا عذاب بڑا بھیانک اور شدید اور سخت ہوگا۔ اس کا اثر ہوگا کہ یہ کیفیت لوگوں پہ طاری ہوگی، مستی میں ہوں گے۔ یہ میدان محشر یہ دور نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ اور من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، صحیح مسلم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو آپ نے مجلس کے سب سے چھوٹی عمر کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ ان یعش ھذا لا یدرکہ الحرم الا قد قامت قیامتکم او کما قال، کہ یہ جو بچہ ہے چھوٹی عمر کا، آج اس مجلس میں بھی یہی سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس مجلس میں جو سب سے کم عمر بچہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بوڑھا ہونے تک اگر یہ زندہ رہا اور بوڑھا ہوا تو اس کے بوڑھا ہونے تک ہم میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی ہم مر جائیں گے۔ اور جو مر گیا اس کی دنیا کی زندگی اور اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آخرت کے سفر پر روانہ ہو گیا، اب اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کرتے ہوئے کہا انہم یرونہ بعیدا، سورہ معارج میں سلسلہ کلام کو دیکھتے ہوئے کہیے انہم یرونہ بعیدا، کہ یہ کفار اس عذاب کو یا اس قیامت کو، دونوں معنی ہو سکتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے، کہ اسے بہت دور سمجھتے ہیں، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی مرنا ہے، لمبی مدت ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لیکن ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ یوم
کیا ہے یود المجرم کیا ہے لا یسأل حمیم ولا یسأل حمیم حمیما. اس دن یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. وہ دن جب آسمان کیا ہے تیل کی تلچھٹ کی طرح، کھولانے کے بعد تیل کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کی طرح آسمان کا رنگ اور شکل ہوگی، گرماہٹ ہوگی. ہاں آسمان اس دن آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑیاں جتنے پہاڑ ہیں وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سورہ زخرف میں کہا کہ دنیا کے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی پرہیزگار لوگوں. یہاں فرمایا لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، وہ دکھائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. منظر دیکھیے، اللہ کا فرمان ہے کہ مجرم آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس دن کے عذاب کے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو. آج ہمارے ماں باپ سوچیں اپنے بیٹے سے ہمیں کتنی محبت ہے. دنیا کی مصیبتیں بیٹے کے لیے جھیلتے ہیں، شریعت کو پامال کرتے ہیں کہ ہم حلال حرام کریں، دوسروں کو حق مار لیں، گناہ کریں تاکہ بیٹے کا مستقبل بن جائے. بیٹے کا مستقبل آخرت والا دیکھیے، اور آخرت والا مستقبل نگاہ میں ہوگا تو یہ سرکشی ظلم جرم نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ مجرم آدمی یہ سوچے گا، چاہے گا، پسند کرے گا کہ بیٹے کو لے لے پروردگار فدیہ میں. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، بیوی کو دے دے فدیے میں، اپنے بھائی کو دے دے. وفصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ گھر جس میں وہ رہتا تھا، جو ٹھکانہ پاتا تھا دنیا کے اندر. ومن فی الارض جمیعا، دنیا میں جو ہے سب دے دے وے اللہ کے پاس فدیے میں. ثم ینجی، یہ سب لے لے وے اللہ اور اسے چھوڑ دے وے، نجات دے دے وے. اللہ نے کہا کلا، ایسا ہوگا نہیں، ہرگز ممکن نہیں ہے. انہا لظا، کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ شعلہ زن ہے، شعلے اور لپٹ والی ہے. نزاعۃ للشوا، یہ چمڑی کو کھینچ لینے والی ہے، جھلسا دینے والی ہے. تدعو من ادبر وتولی، پڑھتے جائیے سورہ معارج میں. کن کو پکارے گی، کن کو بلائے گی؟ جہنم کے تعلق سے اللہ نے جو نقشہ کھینچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ہماری یقینیات کا، ایمانیات کا حصہ ہے. اور میرے بھائیوں، مائیں بہنیں سن رہی ہوں تو میں ان سے بھی کہوں کہ سب سے زیادہ ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے، اس سے ہم کسی طرح بچ جائیں. اللہ نے خود کہا، اللہ ہم کو عذاب دینا نہیں چاہتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ، صحیح ایمان والے بن جاؤ، صحیح منہج والے بن جاؤ. تو اللہ کو کوئی بات نہیں پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے، اس کو کیا فائدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، جو میں نے شروع میں پڑھی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تفصیلات میں نہیں جاتا میں، صرف غور کیجئے کہ کس جہنم سے بچنے کی رب العالمین نے تلقین فرمائی. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ نارکم ھذا جزء من 70 جزء من نار جہنم. کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری یہ دنیا میں جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. صحابہ نے کہا انکانت یا رسول اللہ انکانت لکافیہ، ارے جلانے کے لیے تو بس یہی کافی تھی. آپ نے کہا ہاں، فضلت نار جہنم ب69 جزءا من نارکم. ہاں کلو کیا ہے، کلھا مثل حرھا، کہ ہاں کافی تو ہے لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، 69 اجزاء زیادہ فضیلت دی گئی ہے، یعنی اس کو شدید بنایا گیا ہے. ہر حصے کی آگ کی تپش اور گرماہٹ ویسی ہی ہوگی جیسے دنیا کی آگ. بخاری مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ وہ جہنم کی آگ ڈامر، تارکول سے زیادہ کالی ہوگی. جہنمیوں کی چمڑیاں دنیا کی چمڑی کی طرح پتلی نہیں ہوگی. گناہ کے اعتبار سے 70 گز، 90 گز، 80 گز حسن درجے کی روایت، مقبول درجے کی روایتیں ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چمڑی جھلس گئی، کوئلہ ہو گئی تو اب نہیں. اللہ نے فرمایا
कुल्लमा नज़िजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब भी उनकी चमड़ियां झुलस जाएगी हम नई चमड़ियां पैदा कर देंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि अजाब का मजा चले। ये न सोचे कि जलते जलते जलने की आदत पड़ जाएगी, नहीं। कुरान में बार बार अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला अजाब में हर रोज इजाफा करेगा। ये एक जगह का इरशाद देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना जहन्नमा, सूरह नबा में, इन्ना जहन्नमा कानत मिरसादा, यकीनन जहन्नम घात में लगी हुई है। क़यामत के दिन जो लोग जाएंगे, मुजरिमीन को दूर से देख के चीखेगी, बिभरेगी गुस्से से, उनको बुलाएगी जहन्नम, और ये हकीकत होगी। कुरान ने कहा है, अभी आगे आयत आ रही है, जहन्नम घात में लगी हुई चीज है। लित्तागीन मआबा, सरकशों का ठिकाना है। हर वो शख्स जो कुरान और हदीस के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज से हटा हुआ है, वो मुजरिम है, सरकश है, और उसके मुखालफत के एतबार से उसका दर्जा तय होगा। जहन्नम ऐसे हर सरकश का ठिकाना है। लाबिसीना फीहा अहकाबा, ये सरकश उसमें मुद्दत दराज, और दूसरी आयतों में है हमेशा हमेश। जो अहले तौहीद दाखिल हो जाएंगे उन्हें निकाला जाएगा, लेकिन जो कुफ्र और शिर्क अकबर पर मर गया वो जहन्नम से कभी पाक होकर नहीं निकलेगा। लाबिसीना फीहा अहकाबा ला यज़ूकूना फीहा बरदम वला शराबा। तसव्वुर कीजिए, ये है, मैंने फिर से कहा, ये कहानी नहीं है, रब्बुल आलमीन का इरशाद है। हमें इन पर यकीन है, कुरान को, रसूल को मानने का हम दावा करते हैं, तो इसमें अगर यकीन होगा तो हमारी जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया ला यज़ूकूना फीहा बरदम वला शराबा, उस जहन्नम में ना वो ठंडक और खुनकी का एहसास कर पाएंगे, मजा चखेंगे, और ना ही पानी का, ना पीने को कोई चीज मिलेगी, ना ठंडक का पता चलेगा। इल्ला हमीम व गस्साका, सिवाय खौलते पानी के। हमीम खौलता पानी, गस्साका और जहन्नमियों के जख्मों से निकला हुआ मशरूब, पीप और गंदा खून। ये मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं कुरान में, यहाँ गस्साक कहा, और सूरह इब्राहिम में सदीद का लफ्ज आया है, वमिन वराइही जहन्नम, कि उसके सामने जहन्नम होगी। वयुस्का मिन माइन सदीद, और उसे सदीद का पानी पिलाया जाएगा। इसकी दो तशरीह हदीसों में आई है, रिवायतों में। एक तो ये कि ये जहन्नमियों का निकला हुआ इंतहाई बदबूदार पीप वाला मादा होगा, वो पीने के लिए दे जाए। एक ये है कि वो इंतहाई सख्त गर्म और खौलता हुआ होगा, और जहन्नमी अगर उसको मुंह के करीब लाएगा तो होंठ कट जाएगा, घूंट बना लेगा तो अंदर से आंतें कट कर पखाने के रास्ते से बाहर आएगी। उसमें सूरह इब्राहिम की आयत आगे है, यतजर्रअहु, वो घूंट घूंट पिएगी, कोशिश करेगा। वला यकादु युसीगहु, लेकिन उसे सैराब नहीं करेगी। हाँ, वयातीहिल मौत मिन कुल्ले मकान, और हर तरफ से मौत उसको आएगी, एक एक बाल से, एक एक रोए से मौत आएगी। वमा हुआ बिमय्यित, लेकिन वो मरेगा नहीं। यहाँ फरमाया ला यज़ूकूना फीहा बरदम वला शराबा इल्ला हमीम व गस्साका जज़ाअ वफ़ाक़ा, ये बराबर बराबर का बदला होगा। अल्लाह जुल्म नहीं करता, जैसा उसका अमल है, अकीदा है, उसी तरीके का बदला मिलेगा। अल्लाह ने आगे फरमाया इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, ये जहन्नमी वो है जो हिसाब व किताब की उम्मीद नहीं रखते थे। अपने आप को यहाँ रोक के सोचिए कि हम जो भी अमल करते हैं, दीन की बात करते हैं, शरीयत और ज़िंदगी के कोई भी मामलात अंजाम देते हैं, तो क्या हमें यकीन होता है कि अल्लाह ताला के सामने हिसाब देना है? जिस दिन ये यकीन होगा, हमारे आमाल में जुल्म ख़त्म हो जाएगा, बेईमानियाँ निकल जाएगी, हमारे दिल के अंदर किसी का हक मारने का मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये जहन्नमी इसलिए हैं कि हिसाब किताब का यकीन नहीं करते थे। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़ाबा, और बड़ी बेबाकी से, बड़े धड़ल्ले से हमारी आयतों को झुटलाते थे। जब हम ये पढ़ते हैं तो लगता है सिर्फ काफिर मुराद है, नहीं, बहुत से मुसलमान भी हैं जो कुरान हदीस को मानते नहीं है। उनका दिमाग, उनकी अकल, उनकी समझ कुरान हदीस को कबूल नहीं करती। मेरा मसला किसके खिलाफ है, मेरे पीर साहब का फतवा है, मेरा फला और फला है, कुरान हदीस को रद्द कर देते हैं धड़ल्ले से, बेबाकी से। वक़ज़्ज़बू बिआयातिना किज़ाबा, मैं मानता हूँ ये उसमें वो माना भी शामिल है। हदीसों का इनकार कर देना धड़ल्ले से, नहीं समझ में आ रही है। आपकी समझ के एतबार से सारी चीजें हैं, जो आपकी समझ में ना आए नहीं मानेंगे, तो फिर अल्लाह और रसूल को आपने क्या मकाम दिया? वक़ज़्ज़बू बिआयातिना किज़ाबा, हाँ, व कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हर चीज को हमने लिख कर महफूज कर लिया है। अल्लाह फरमाता है कोई चीज छूटी नहीं है इंसान की। सूरह कहफ में इसी मंजर को जिक्र किया कि मुजरिम के हाथ में जब नामा अमाल दिया जाएगा तो वो क्या कहेगा? माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये एक ऐसी किताब है, नामा अमाल है, कि इसने किसी छोटी बड़ी चीज को छोड़ा ही नहीं, सब लिख के रखा है, महफूज कर दिया।
وہی کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اللہ کہے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. ایک صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں، قول ہے اس آیت کے بارے میں کہ اس سے زیادہ جہنم کے عذاب کی سختی بیان کرنے والی آیت میری نظر میں دوسری نہیں ہے، کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا مزہ چکھو اس آگ کا، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم زیادتی نہیں کریں گے مگر عذاب کی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جہنم کا عذاب ہر روز ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا. ابھی میں نے کہا کہ چلو عادت پڑ گئی، مشکلیں اتنے پڑی مجھ پر بھی آسان ہو گئی، کہتے ہیں نا دنیا میں کہ وہاں عادت پڑ جائے گی تو جھیلنے لگیں گے. نہیں، عذاب میں اضافہ. اور یہ ایک آیت نہیں، ایسی متعدد آیتیں ہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرمین جہنم میں ہمیشہ ہوں گے. میں چند آیتوں سے یہ نقشہ کھینچ رہا ہوں، ہم اس میں سنجیدہ ہوں. یہ رب کا فرمان ہے جس کے ایک ایک لفظ پر ہمارا یقین ہے کہ ایک لفظ ایک حرف غلط نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہوں گے. لا یفتر عنہ، اس عذاب میں ان کے لیے وقفہ ناغہ نہیں ہوگا، گیپ نہیں ہوگا کہ چلو ابھی تھوڑا عذاب دیا گیا، بیچ میں آرام کرنے کا تھوڑا موقع چانس دے دیا، کیلولو ویلولو کر لو. نہیں، اس میں نہ رکاوٹ ہوگی نہ گیپ ہوگا. وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہوگے. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک مینڈھے کی شکل میں، بخاری مسلم کی روایت ہے، موت کو لایا جائے گا دونوں کے بیچ میں، ذبح کیا جائے گا اور دونوں سے کہا جائے گا کہ اے اہل جہنم، اے اہل نار، اب تمہارے لیے موت نہیں ہے. جنتیوں کے لیے یہ لذت کی بات ہوگی کہ دنیا میں کتنا کچھ بھی مل جائے، موت ساری لذتوں کا مزہ کرکرا کر دیتی ہے کہ ارے اتنا کما لیا بنا لیا لیکن مر جانا ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے. لیکن جنت میں یہ بات نہیں ہوگی. جنت میں ہم تصور نہیں کر سکتے. میں نے پچھلے جمعہ کو جنت کے بارے میں خطبے میں بیان کیا تھوڑی سی باتیں. وہاں لذت ہی لذت ہے. جنت کی انتہا دیکھیے کہ وہاں تمنائیں، اللہ پوچھے گا کچھ اور چاہیے، کہیں گے کہ جو تمنائیں تھی ختم ہو گئی. دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک سونا، ایک وادی بھر کے سونا مل جائے تو انسان دوسرے کی تمنا کرے گا. دیکھیے دنیا کے اندر پہلا نمبر دوسرا نمبر دولت مند ہیں، لیکن زمینوں پہ قبضہ اور دوسروں کے غریبوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے کوششیں بنا رہے، قانون بنا رہے. پیٹ بھرتا ہی نہیں. لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ مٹی بھر سکتی ہے، مرنے کے بعد ہی خواہشات رکیں گی. تو انسان دنیا میں آرزویں رکتی ہی نہیں ہے. جنت میں آرزو ختم ہو جائے گی. وہاں لذت ہی لذت، کوئی غم نہیں ہوگا. وہاں اکتاہٹ نہیں ہوگی کہ چلو کچھ چینج کیا جائے، یہاں سے کچھ دوسری جگہ چلے. ہر روز لذتوں میں اضافہ. سب سے آخری اور ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا، سب سے آخری میں جو جائے گا جہنم سے نکلنے کے بعد، لمبی حدیث ہے مسلم شریف میں، بخاری میں پڑھیے. وہ جنت میں داخلے کے بعد کیا کہے گا؟ اعطیت لم یعط احد من العالمین، کہ مجھے ایسی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ملی ہیں جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی. وہ جنت ہے. وہاں کینہ کپٹ بھی نہیں ہوگا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو دنیا کے سارے مسائل اسی سے پیدا ہوتے، دشمنیاں، حسد، جلن، غیبت، چغلی. وہاں کپٹ کینہ ہوگا نہیں. ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، مددگار ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں لذت ہی لذت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضوان یعنی رضامندی دے گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا. ان سے کلام کرے گا، ان کو اپنا دیدار نوازے گا. یہ سب سے اونچا ان کو دولت ملے گی. اس کے برخلاف جہنمیوں سے بات نہیں کرے گا، دھتکارے گا، دیدار سے محروم رکھے گا. یہ عذاب کی شکلیں ہیں. اور یہ جہنمیوں کے لیے بہت بڑا افسوس کا مقام ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی. یہ ہمیشہ عذاب جھیلنا ہے. وہم فیہ مبلسون کی تشریح کر رہا ہوں کہ وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے. ہاں، اللہ نے فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ ہمیں اور آپ کو بچائے. جو جہنم میں جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظلم نہیں ہوگا. اللہ فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، لیکن وہ خود ظلم کرنے والے تھے. ونادوا، اور وہ پکاریں گے یا مالکو لیقضی علینا ربک، اے مالک، اے داروغہ جہنم فرشتے کا نام ہے، اللہ سے کہیے اپنے پروردگار سے کہ ہمارا کام تمام کر دے. لیقضی علینا ربک، تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے. اللہ تبارک وہ مالک جواب دے گا قال انکم ماکثون، ایسا نہیں ہو سکتا، تم کو یہیں رہنا ہے. وہم یسترخون فیہا، سورہ فاتر میں کہا اللہ نے کہ اس میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ پروردگار اس جہنم سے نکال دے، اب ہم اس عمل کے علاوہ دوسرا عمل کریں گے جو اچھا ہے.
اس کے چکر میں نہیں پڑیں گے، تیرے نبی کے طریقے پہ چلیں گے، صحیح منہج اختیار کریں گے. یہاں بحث کر رہے ہیں، عقل لڑا رہے ہیں، قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتی. جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے کہ بھیج دے، اب صحیح والا عمل کریں گے، صحیح منہج کریں گے. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ہاں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی دنیا میں جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والا بھی آیا تمہارے پاس. قرآن آیا، نبی آئے، قرآن اور حدیث کو بتانے والے علماء آئے. مانا ہی نہیں، فرصت ہی نہیں تھی تم کو، سیریس ہی نہیں تھے تم. دین کے نام پر کچھ بھی اختیار کر لیا، جھوٹی سچی روایتیں مان لی، اس کے پیچھے جانے لگے. معتبر ہے کہ نہیں قبول کر لیا دین کے نام پہ. تو تم کو موقع ملا تھا اور نصیحت حاصل کرنا چاہتے، حق پر چلنا چاہتے، صحیح منہج اختیار کرنا چاہتے تو اللہ نے سارا انتظام کر رکھا تھا، لیکن تم نے کیا ہی نہیں. تو اب تم کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا، تم کو یہیں رہنا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ داروغ جہنم، تم کو یہیں ٹھہرنا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، آخری جملہ غور سے اللہ کا، اگر آیتیں آگے بھی ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. سورہ زخرف کی آیتیں ہیں یہ کہ ہم نے تمہارے پاس حق لایا تھا، قرآن حدیث آئی تھی تمہارے پاس، محفوظ بنایا اللہ نے. اماموں کی باتوں کو فلاں کو اللہ نے محفوظ نہیں بنایا، قرآن کو محفوظ بنایا، حدیثوں کو محفوظ بنایا. قیامت تک یہ حجت ہے، ہدایت ہے، دوسری کوئی چیز نہیں. تو اللہ نے کہا کہ حق تمہارے پاس آیا تھا، لیکن تم میں کے اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو پسند نہیں کرتے. 73 میں سے 72 نہیں پسند کرتے. نہیں سمجھ میں آتا میرے امام کا یہ قول ہے، قرآن حدیث کیسے مان لوں، ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں، اس کو اختلافی مسئلہ مت سمجھیے، یہ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا سوال ہے. سب سے اہم سوال کہ ہمارا راستہ پہلے جنت میں جانے والا اور جہنم سے بچنے والا ہونا چاہیے. اس سے ہٹے کہ جہنم کے راستے پہ گئے. اور ہمارے چاروں طرف ایسے فتنے ہیں، فتنوں کی یلغار ہے جو ہمیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے بتا رکھا ہے. اللہ وہی کہہ رہا ہے حق آیا تھا تمہارے پاس، لیکن تم کو پسند نہیں تھا. میری عقل میں نہیں آتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، فلسفہ اور یہ اور وہ، فلاں آدمی مجھے پسند ہے، اس کی تقریر اچھی لگتی ہے، وہ ٹی وی چینل پہ آتا ہے، وہ اتنی لمبی چوڑی کتابیں لکھتا ہے، اس کی بات مجھے قرآن حدیث سے زیادہ اچھی لگتی ہے. تو حق نہیں اچھا لگتا. اللہ نے کہا کہ تم کو حق پسند نہیں تھا، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، اگرچہ آیا تمہارے سامنے. سنجیدہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہم کو اور آپ کو دوسری باتیں نہیں، یہ کس کا مسلک ہے، یہ فلاں کہتے ہیں، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جہنم سے بچنا ہے، خود کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے. چند جگہوں کی آیتیں اور ملاحظہ فرمائیں. اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، مجرمین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. سرابیلہم من قطران. پڑھ کے اگر ہم اس کی معنویت پر یقین کر لیں، واقعی نیند چڑھ جائے گی، بے چین ہو جائیں گے. ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کس کے لائق ہیں. سب سے زیادہ فکر اسی کی کریں گے کہ اس سے بچ جائیں. اللہ نے فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں، ان کا لباس جو ہوگا وہ قطران گندھک کا ہوگا. کچھ لوگ تارکول کہتے ہیں، یہ زیادہ جلتا ہے اور بدن سے چمٹ جاتا ہے. تو ایک طرف قطران کا لباس ہوگا، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہرے کو ڈھانک رہی ہوگی، چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی. سورہ مومنون میں اللہ نے کہا، آگے آیت ہے سورہ مومنون میں اللہ نے کہا کہ آگ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ وَتَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، کہ آگ ان کے چہرے کو جھلسا رہی ہوگی اور اس میں وہ بدشکل ہوں گے. یہ احسن البیان میں ترجمہ ہے کالحون. کلح کا معنی عربی میں ہوتا ہے کہ ہونٹوں کا، گالوں کا سکڑ جانا، ہونٹوں کا سکڑ جانا اور منہ کی ہڈیوں کا باہر آ جانا. جہنمی جہنم میں جب جلے گا تو یہ ہونٹ اور یہ ساری چیزیں انتہائی سکڑ جائے گی اور یہ جبڑے کی ہڈیاں، اوپر کی ہڈیاں یہ باہر آ جائے گی اور انتہائی بد شکل اور بھیانک لگے گی. اللہ نے کہا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. کیا ہم چاہیں گے کہ اس شکل سے دو چار اللہ ہمیں محفوظ رکھے؟ لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے جو شریعت نازل کی، نبی کو بتایا، ان کی پوری زندگی کو کھلی کتاب بنایا، محفوظ کیا. کس لیے؟ ہمارے لیے. کس لیے؟ صراط مستقیم بتانے کے لیے. ہم وہ نہیں پڑھتے، دنیا کی چیزیں پڑھ رہے ہیں. نبی کی بات ہمیں پسند نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے
کہ اس میں ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی. بدن کا سب سے حصہ آدمی سب سے زیادہ چہرے کا خیال رکھتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا. ورنہ آگ کا معاملہ کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی حصہ نہیں ہوگا انسان کے بدن کا جو آگ سے محفوظ ہے. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کا عذاب، آگ کا لباس کاٹا جائے گا. ٹیلر جیسے ہمارے بدن کو دیکھ کے کرتا ہے نا، ویسے ہمارے جسم کے مناسبت سے آگ کاٹی جائے گی، آگ کا کپڑا ہوگا. ہاں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی بہایا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، قرآن کا ارشاد ہے یہ. ہاں، اس کی بات نہیں، رب العالمین کی بات ہے کہ ان پر جب گرم کھولتا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو اس کے ذریعے سے ان کے جو پیٹ میں جو ہوگا اور ان کی چمڑیاں، جلود اور بطون دونوں کا، ما فی بطونہم والجلود، جو ان کے پیٹ میں ہے وہ آتے اور بدن کے اندر کی چیزیں اور ان کی چمڑیاں سب پگھل جائیں گی، پگھلا دی جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ، جب بھی کسی غم سے، پریشانی سے، دکھ سے پریشان ہو کر وہ چاہیں گے کہ ہم اس سے نکل کر بھاگے، نکل جائیں، اعیدوا فیہا، ان ہتھوڑوں سے مار کر انہیں اس میں لوٹا دیا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا کہ اس جلنے کا، تپش کا یہ عذاب، اس کا مزہ چکھو. اللہ نے ایک جگہ فرمایا، یہ دیکھیے یہاں لباس بتایا، سورہ کہف میں کہا انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، اس آگ کو، ان کو جہنم کی آگ کی قناتیں گھیر رکھے گی. قنات ٹینٹ اور خیمہ ہوتا ہے نا، تو اللہ نے کہا کہ آگ کا ٹینٹ ہوگا، وہ ٹینٹ جو ہے قناتیں گھیرے ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، استغاثہ مدد طلب کرنا اور پانی مانگنا دونوں معنی ہوگا، کہ اگر وہ پانی مانگیں گے تو یغاثوا بماء، تو ان کو پانی دیا جائے گا، ایسے انہیں ان کے سیراب کیا جائے گا یا ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی سے، کالمہل، جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوا، انتہائی کھولتا ہوا نیچے کا تیل. اور مہل کا معنی پگھلا ہوا تانبا بھی ہے، پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح پانی ہوگا. یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جھلسا دے گا. بئس الشراب، کتنا برا پیا شراب مشروب ہے. وساعت مرتفقہ، اور کتنی بری آرام گاہ ہے، ٹھکانہ ہے. یہ اس آیت میں قناتیں کا لباس ہوگا، آگ کا، قناتیں آگ کی. سورہ زمر میں کہا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کا سائبان ہوگا اور نیچے بھی آگ بچھی ہوئی ہوگی. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فتقون، اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو تم ڈرو، تقوی اختیار کر لو، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو. حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جہنم بھی اللہ کی رحمت ہے، جس کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو ڈراتا ہے، سبق سکھاتا ہے کہ سدھر جاؤ. اگر جہنم کو صحیح ڈھنگ سے ہم نے مان لیا تو ہم سدھر جائیں گے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، کہتے ضرور ہیں. بہت لوگ کہیں کہ یہ تو بہت بار ہم سن چکے ہیں. آپ نے سنا، ہم نے سنا، میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، لیکن ہمارے دلوں میں یہ سننے پڑھنے کا اثر ہے کیا؟ ہماری زندگیوں میں ہے کیا؟ اب ایک اور بھی چیز دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آگ کا لباس، بچھونا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، کہ ان کے لیے آگ کا ہی بچھونا ہوگا اور آگ کا ہی اوڑھنا ہوگا. سورہ اعراف میں کہا ہم ایسے ہی بروں کو بدلہ دیتے ہیں، ظالموں کو. اللہ نے آگے فرمایا، ایک جگہ فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید، جب آگ جہنم انہیں دور سے دیکھے گی، مجرمین کو، سرکشوں کو، کافروں کو، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ لوگ اس کے غصے کے بفرے ہوئے آواز کو اور چیخ پکار کو سنیں گے. جہنم بفر کر چیخے گی، چلائے گی، دہاڑ مارے گی. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب اس میں وہ تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، مقرنین، جکڑے ہوئے بنا کر، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وہاں وہ ہلاکت کو، موت کو پکاریں گے کہ اللہ ہلاک کر دے، ختم کر دے. اللہ کہے گا لا تدعوا، کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، کہ آج ایک ہلاکت کو مت پکارو، ایک مرتبہ موت کو مت پکارو. وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ تم بہت ساری موتوں اور ہلاکتوں کو پکارو. جہنمی پل پل، تل تل مرے گا، موت نہیں آئے گی.
موت کو مانگے گا مر نہیں سکے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا، وہاں سے غائب نہیں ہو سکے گا، وما هم عنها بغائبین، مر نہیں سکے گا، بھاگ نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، ہاں، اور پھر وہ بھی بتایا تھا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اب یہ ایک اور کیجیے، ایک اور آیت میں پیش کروں سورہ ہمزہ میں کہ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، یہ ہمزہ لمزہ کا جو ذکر کیا ہے اس کے بعد کہا کہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے حطمہ میں توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یُنبَذَنَّ کہا، پھینکا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ اور اللہ نے یہاں اسے حطمہ، جہنم کے کئی نام ہیں، ہر نام کا الگ معنی ہے، جہیم ہے، حاویہ ہے، سقر ہے، ویل ہے، ہاں، اور یہاں حطمہ کہا، ایسے اور بھی نام ہیں، طبقات ہے جہنم کے۔ تو اللہ نے کہا کہ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا بتا حطمہ توڑ پھوڑ کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کی جلائی ہوئی آگ ہے، معمولی آگ نہیں ہے۔ اللہ نے اسے شعلہ زن بنایا ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو انسان کے، جہنمیوں کے دلوں تک گھسی جا رہی ہوگی، انسان کی چمڑیاں جھلسائے گی۔ ابھی آپ نے پڑھا لباس ہوگا آگ کا، بچھونا ہوگا آگ کا، ٹینٹ ہوگا آگ کا۔ اس آیت میں کہا کہ جسم کے اوپر سے لے کے اندر تک بھی آگ پہنچے گی، دل تک جلائے گی۔ ہاں، کتنے فیصد ہمارے یہاں سائنس والے ہیں، ڈاکٹرز کہیں بتا دیں گے اتنا فیصد آدمی اوپر سے جل جائے تو مر جائے گا۔ وہاں اوپر سے اندر سے ہر طرف سے جلے گا، موت سب طرف سے آئے گی لیکن مرے گا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، سورہ فرقان والی جو آیت پڑھی تھی اس کو ملا کے، کہ یہ ان کے اوپر بند کی ہوئی ہوگی اور اونچے اونچے لمبے لمبے ستونوں میں ہوگی۔ ہاں، حتی اذا جاء احدہم، یہاں اور بھی کچھ آیتیں ہیں، سورہ غاشیہ ہم جمعہ میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا ڈھانپ لینے والی خبر تمہارے پاس آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ڈرے سہمے ہوں گے، جھکے ڈرے ہوں گے، خشوع میں مبتلا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کیے ہوں گے لیکن تھکے ہوئے ہیں، عمل کیے تھکے ہیں لیکن بدلہ نہیں ملے گا۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی، الگ الگ کی ہے۔ ایک تفسیر یہ کی کہ دنیا میں بہت سے لوگ عبادت ریاضت کر رہے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، صحیح عقیدہ نہیں ہے، صحیح منہج نہیں ہے، تو محنت کر رہے ہیں لیکن ملے گا کچھ نہیں۔ دوسرے مذہب کے لوگ کتنے ہیں، آپ دیکھیے کہ بدھسٹ ہیں، جین مذہب کے لوگ ہیں، دنیا تیاگ دیتے ہیں، سنیاس لے لیتے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں میں بہت سے ہیں کہ بظاہر محنت کر رہے ہیں لیکن ان کے ہاں توحید نہیں ہے، صحیح ایمان نہیں ہے، اس کے چکر میں اپنا منہج بگاڑ رکھا ہے، اسی پہ لڑتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہ صرف کرتے ہیں، طاقتیں لگاتے ہیں، تو محنت کر رہے ہیں لیکن تھکے ماندے ہونے کے باوجود بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو نمونہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عقیدہ، ان کی عبادات، ان کا طریقہ، ان کا دین اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اتنی لمبی تفصیل کے بعد وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں یہاں ختم کر رہا ہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہ جو چند مناظر میں نے بتائے جہنم کے، ہاں، اور جیسے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سب سے ہلکا جنتی جو ہے وہ کہے گا مجھے وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا، سب سے ہلکے جہنمی کا تذکرہ بار بار سنتے ہیں اور یاد رکھنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلکے درجے کا، ان اہون الناس عذاب یوم القیامہ، سب سے ہلکے درجے کا عذاب والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کے پیروں کے نیچے دو آگ کے انگارے یا دو آگ کی جوتیاں رکھی جائے گی، یغلی بہما دماغہ، جس سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی، ابلے گی۔ ہاں، یرا انہ اشد الناس عذابا، اس کو ایسا لگے گا کہ میں سب سے زیادہ بھیانک عذاب کا میں مبتلا ہوں، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب کا والا ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ تو یہ سب سے ہلکا عذاب اور سب سے بھاری عذاب کیسا ہوگا اندازہ لگائیے۔ منافقین در کے اسفل میں ہوں گے۔ کون منافقین ہیں؟ جو اسلام لا کے بھی اسلام والے نہیں بنتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سے مسلمان آج ہیں، اپنے آپ کو، ہم اور آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ان کے عقیدے میں نفاق ہے، رفض و تشیع ہے، صحابہ کی ناراضگی ہے، حدیثوں کا انکار ہے، شریعت سے انحراف ہے۔ یہ جو میں آخری بات کہہ رہا ہوں اس کی شدت پہ مت جائیے، اس پر جائیے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کو آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو ان تمام فتنوں سے، گمراہیوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ اس بات پر زور دینا چاہیے کہ ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی عقیدہ غلط نہ ہو،
ہماری عبادات کم ہو چلے گا، کم سے مطلب یہ نہیں کہ فرض چھوڑ دیں، مطلب بہت زیادہ نوافل نہ ہو، کم ہو چلے گا لیکن غلط نہ ہو، سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق تھوڑا عمل بدعت والے بہت سارے عمل سے زیادہ بہتر ہے. یہ میں نے بہت سارے اسلاف کا قول ہے. تو صحیح دین سیکھیں، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں. الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان آج ایسا نہیں ہے کہ علماء نہیں ہیں. ابھی بتایا لوگوں نے کہ ہمارے یہاں سنیچر کے دن یہاں درس ہوتا ہے، عقیدے کا درس، العقیدۃ الواسطیہ. میں جانتا ہوں، میں یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے دروس میں نوجوانوں اور بچوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. یہ ان کی غفلت کے ساتھ ساتھ میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ سرپرستوں اور والدین کی بھی غفلت ہے. میرے بھائیوں، ہمیں جس طرح یہ خیال ہے کہ ہمارا بچہ دنیا میں اچھا مستقبل باعزت زندگی پائے، پراپرٹی اس کے لیے چھوڑ کے جائیں، اچھی ڈگری مل جائے کہ اچھا کام ملے، پراپرٹی اور یہ دنیا کی باتیں، ان سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے، فرض ہے، ذمہ داری ہے آپ کی ہماری، کہ اپنے بچوں کو صحیح دین سکھائیں. اور صحیح دین کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے صحیح عقیدہ. اس پر زور دیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح اور سچی تعلیمات کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے. اور رب العالمین سے ہمیں بار بار یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں رب العالمین، کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. تیری رحمت اور فضل کے بغیر کوئی شخص تیرے عذاب سے نجات اور تیرے انعام کا حقدار نہیں بن سکتا. پروردگار ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما جو جنت میں جانے والے اور جہنم اور قبر بلکہ ہر قسم کے عذاب سے بچنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں جو دعائیں بتاتے تھے اس میں ایک دعا تھی، دعا ہے رب اعوذ بک من عذاب فی النار واعوذ بک وعذاب فی القبر، کہ اللہ میں جہنم کے ہر عذاب سے، نکرا ہے کوئی بھی عذاب جہنم میں، اس سے مجھے بچا، اور قبر کا جو بھی عذاب ہے اس سے مجھے بچا. ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں قبر اور جہنم کے عذابوں سے بچائے. اور دنیا میں بھی آج مسلمانوں پر مختلف قسم کی آفتیں، عذاب آیا ہوا ہے، پروردگار اس میں بھی ہماری حفاظت فرمائے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مالک برور.